فتح مکہ اور اکثر قریش کے داخلے اسلام ہونے کی خبر سن کر عرب کے ان قبائل میں زیادہ کھلبلی اور پریشانی پیدا ہوئی جو مسلمانوں کے حلیف نہ تھے۔ انہی میں حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے جو طائف اور مکہ کے درمیان رہتے اور قریش کے حریف اور مد مقابل سمجھے جاتے تھے۔ یہ قبائل نہ مسلمانوں کے حلیف تھے نہ قریش مکہ کے۔ ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان مکہ کے بعد اب ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے آمادہ کر کے اپنے گرد جمع کر دیا۔ قبائل نصر، جشم، سعد وغیرہ بھی سب آمادہ ہو گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے، اور مقام اوتاس میں اس لشکر عظیم کا اجتماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ میں اس لشکر عظیم کے جمع ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمہ کو بطور جاسوس خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمنوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کی۔ 10,000 مہاجر و انصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینے سے آئے تھے۔ وہ سب اور 2,000 اہل مکہ، کل 12,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہوا۔ اہل مکہ کے 2,000 آدمیوں میں کچھ نو مسلم تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی تک مشرکانہ عقائد پر قائم تھے۔ پہلی شوال سن 8 ہجری کو لشکر اسلام تہامہ کی وادیوں سے گزر کر وادی حنین پہنچا۔ دشمنوں نے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں میں چھپ کر لشکر کا انتظار کیا۔ مسلمان وادی کی شاخ در شاخ اور پیچیدہ گزرگاہوں میں ہو کر نشیب کی طرف اترنے لگے، اور صبح کاذب کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی کہ اچانک دشمنوں کی فوج نے کمین گاہوں سے نکل کر تیر اندازی اور شدید حملے شروع کر دیے۔ اس اچانک آ پڑنے والی مصیبت اور بالکل غیر متوقع حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سراسیمہ ہو گئے اور اہل مکہ کے 2,000 آدمی سب سے پہلے حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی جدھر جس کو موقع ملا منتشر ہونے لگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے داہنی جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مختصر سی جماعت صحابہ کرام کی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید خچر دلدل نامی پر سوار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لگام تھامے ہوئے تھے۔ اس سخت پریشانی اور افراتفری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں فرماتے تھے، آن النبی لقذب آنا ابن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس استقلال اور شجاعت نے کس قدر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ آپ کے ارد گرد دشمن پوری طاقت سے حملہ آور تھے اور یہ مٹھی بھر آدمی ان سے لڑ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو، جو بلند آواز تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو اس طرف بلاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس نے ہر قبیلہ کا نام لے کر آواز دینی شروع کی کہ اس طرف آؤ۔ اس آواز کو پہچان کر مسلمان اس طرح اس آواز کی طرف دوڑے جیسے گائے کے بچڑے اپنی ماں کی آواز سن کر اس کی طرف دوڑتے ہیں، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب صرف 100 ہی آدمی پہنچ سکے۔ باقی دشمنوں کے درمیان حائل ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور وہیں سے لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر دلدل کو دشمنوں کی طرف بڑھایا اور ان 100 آدمیوں کے مختصر دستے نے ایسا حملہ کیا کہ اپنے سامنے سے دشمنوں کو بھگا دیا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ تکبیر سن کر اور دشمنوں پر حملہ آوری دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ہر طرف سے سمٹ کر دشمنوں پر نعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیا اور ذرا سی دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ دشمنوں کو کامل ہزیمت ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو مشرکین اہل مکہ کے سبب جو شریک لشکر تھے ابتدا ہزیمت ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے خود بھاگ کر دوسروں کے قدم بھی متزلزل کر دیے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شجاعت اور استقلال نے تھوڑی سی دیر میں مسلمانوں کو سنبھال لیا اور دشمنوں کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ جس وقت لڑائی کا عنوان بگڑا ہوا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کی افراتفری نمودار تھی، تو ایک شخص مکہ والوں میں خوشی کے لہجے میں پکار اٹھا کہ لو آج سحر کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا کہ مسلمانوں کی ہزیمت اب رک نہیں سکتی، یہ اسی طرح ساحل سمندر تک بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایک شخص شیبہ نامی نے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف برے ارادے سے چلا، لیکن راستے ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حوازن کے میدان میں بہت سے آدمی مارے گئے اور وہ آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے بعد قبائل ثقیف کے لوگوں نے تھوڑی دیر میدان کارزار کو گرم رکھا، آخر وہ بھی فرار کی آر گوارا کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف فرار ہو گیا اور طائف کی طرف چلا گیا، اور مخالف والوں نے ان مفروروں کو اپنے یہاں پناہ دے کر شہر کے دروازے بند کر لیے۔ مفرورین کا ایک حصہ مقام عطاس میں جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلا میں پناہ لی۔ عطاس اور نخلا کی طرف فوجی دستہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاقب میں روانہ کیے اور دونوں جگہ مقابل و مقاتلہ ہوا، لیکن مسلمانوں نے ہر مقام پر دشمن کو شکست دے کر بقا دیا اور مال غنیمت نیز قیدیوں کو لے کر واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اسیران جنگ اور مال غنیمت کو مقام جارانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرما کر طائف کا قصد کیا۔ اس لڑائی میں 6000 قیدی، 44,000 اونٹ، 44,000 سے زائد بھیڑ بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ یہ لڑائی جنگ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ تمام قبائلی ثقیف طائف میں جمع ہو چکے تھے اور اہل طائف ان کے ہمدرد بن چکے تھے۔